ہدہد خبر لایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ہدہد کو کہا میں تجھے لکھ کے دے رہا ہوں خط، اس کو جا کے پہنچا۔ اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد والی آیت سجدے کی آیت ہے۔ ابھی جو آیت پڑھوں گا اس کے بعد والی آیت سجدے کی ہے۔ اگر میں نے ابھی پڑھ دی تو آپ بعد میں ایک سجدہ کریں گے۔ سجدہ تلاوت کس طرح ہوتا ہے؟ آپ وضو میں ہوں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ بغیر اللہ اکبر کہے سجدے میں جائیں گے وہ سجدہ نہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے، آپ نے سجدہ تلاوت 14 سجدے ہیں نا قرآن میں، جب آ جائیں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی آیت معلوم ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور آپ اٹھ جائیں تو وہ سجدہ۔ سجدے کی آیت سن کر یا پڑھ کر آپ سجدہ نہیں کریں گے، وہ سجدہ آپ پر رہے گا، وہ آپ کی طرف سے کوئی اور ادا کر سکتا نہیں، وہ آپ پر رہے گا۔ تو کبھی ایسا ہو کہ سجدے کی آیت پڑھی ہو، سنی ہو تو سجدہ کرنا ہے، اسی وقت کر لیں، ورنہ جب بھی موقع ملے پہلی فرصت میں کر لیں تاکہ بھول نہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ نہیں، اس سے اگلی آیت سجدے کی ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخب، سجدے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں۔ یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں کون نکالتا؟ اونچی، اور جانتا ہے وہ سب کچھ جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی کچھ چھپا سکتا ہے؟ زمین میں کیا کیا ہے، سائنسدانوں نے بہت کھود لیا، گیس نکال لی، پٹرول نکال لیا، معدنیات نکال لیے، سونا نکال لیا، ہیرے نکال لیے، دھاتیں نکال لیں، پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں نکال لیں، ساری ابھی نکال سکے نہیں، خالی کرتے جا رہے ہیں، جتنا ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے نکالتے جا رہے ہیں۔ ان کو کس نے چھپایا تھا؟ اور جو اللہ چھپائے کوئی نکال سکتا ہے؟ جس چیز کو اللہ چھپائے یہ نکال سکتے نہیں۔ آسمان میں کیا کچھ ہے، بہت کچھ معلوم کر لیا، جیسا یہ سورج چمک رہا ہے اس جیسے 150 اور ہیں، یہ معلوم کر لیا۔ اتنے سیارے ہیں، ان کی اصل تعداد ابھی بھی یہ پوری جان سکے نہیں، کتنے ظاہر ہو رہے ہیں، ان میں کیا کچھ فوراً خبر آتی ہے، فلاں سائنسدان نے اتنی دور اتنا بڑا سیارہ ڈھونڈ لیا، یہ ڈھونڈ لیا، ایک اور کہکشاں ڈھونڈ لی، خبریں روز آتی ہیں، یہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ دکھائے تو دکھا دے، اللہ چھپائے تو چھپا دے۔ جس کو اللہ چھپا دے یہ دیکھ نہیں سکتے، جس کو اللہ ظاہر کر دے یہ چھپا سکتے نہیں، لیکن جس کو رب نے اپنا آپ دکھایا ہو، جس سے رب نے خود کو نہ چھپایا ہو، اس سے کچھ بھی چھپایا ان کو رب نے سب کچھ دکھا دیا۔ محبوب تیرے لیے کائنات بنائی ہے، سب چیزوں، آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے ہیں، میرے رب نے اپنے حبیب کو ان سب کا علم بھی دیا ہے، سب کو دکھا بھی دیا۔ سمجھ آئی؟ میں اس طرف نکل جاؤں گا تو یہ ساری بات ادھر چلی جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ میرا رب سب کچھ جانتا، اور رب جس کو بتا دے، رب جس کو
اونچی کہیے گا. تو رب جس کو بتا دے رب کے بتانے سے اس کا جاننا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ رب سکھا رہا ہے. جب رب سکھا رہا ہے تو ہم مانتے کہ میرے نبی سے خود رب نہیں چھپا، اس نے اور کیا چھپانا ہے؟ سب کچھ فرما دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے. جب رب نے سکھا دیا تو اب ہم مانتے کہ میرا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا. جو مانتے ہیں وہ کہیں سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالی کی عطا سے بغیر عطا الہی بات نہیں کر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بارش ہے، کھیتیاں ہیں، بیج، وہ بیج میں کہاں درخت چھپا ہوا ہے، وہ کیسے نکل آیا، کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ اللہ تعالی اپنی عطا سے جس کو جتنی سمجھ دے دے. پیدا کرنا کس کی شان؟ اونچی. تمام غیبوں کا جاننا کس کی شان؟ اللہ کی. اور تمام کائنات کا رب ہونا کس کی شان؟ اللہ کی. آپ نے جان لیا پیدا کرنے والا اللہ، اور ہر چھپی کھلی چیز کا جاننے والا اللہ. عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اونچی. وہی اللہ اس ملکہ کے تخت کو عرش عظیم فرما رہا ہے. کیا بولو گے؟ وہی لفظ ہے. اللہ کا عرش عظیم ہے، وہی عرش عظیم بنانے والا وہی رب اس ملکہ کے تخت کو بھی عرش عظیم فرما رہا ہے. پتہ کیا چلا؟ اس کو ملک بھی کہنا، اس کے تخت کو عرش عظیم. لفظ بظاہر ویسے ہی ہے، حقیقت ایک. اونچی کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ کی عطا جس پر ہو جائے، جتنی ہو جائے. کسی پرندے کو کیا کمال دیا ہے، یہ جو سونگنے کی قوت ہے، چیونٹی کو جتنی ہے شاید ہی کسی کو پہنچ جاتی. ذرا سی بھی اس کو معلوم ہو جائے، وہ 6 گز دور آپ چیز رکھ دیں پہنچ جاتی ہے، 10 گز دور رکھ دیں پہنچ جاتی ہے. تو جو رب اتنی سی چیونٹی کو قوت شامہ، سونگنے کی قوت اتنی عطا فرما رہا ہے، تو سونگنے کی قوت اللہ نے ناک سب کو دیے ہیں. جب چیونٹی کی اتنی ہے اور بلا تشبیہ سنو انسان کی کتنی ہوگی، اور پھر انسانوں میں خاص کی کتنی ہوگی، اور پھر ولیوں کی کتنی ہوگی، پھر نبیوں کی کتنی ہوگی. اندازہ کریں. جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اگلی آیت اب جو پڑھ رہا ہوں یہ آپ سب سنیں گے. آپ سب نے سجدہ کرنا ہے. مہربانی کرو بھائی، آرام سے ادھر بیٹھ کے بات کر لو. اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت سجدہ ہے، اور یہ 8واں سجدہ ہے، یعنی 8ویں آیت تفسیر میں مسلسل سجدے کی. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ آیت سجدہ. ادھر بھی عرش عظیم، ادھر بھی العرش العظیم. تو رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، خود سے مالک ہے، خود بنانے والا ہے. تو اللہ تعالی تمام کائنات کا رب ہے. تمام کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. ہر چیز کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے. کون؟ اللہ تعالی. کون؟
قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد کو اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. تو نے جتنی باتیں کی ہیں اب ہم دیکھیں گے. یہ کیا بات ہے؟ ہم دیکھیں گے. علم تھا نہیں تھا؟ کیا مطلب ہم دیکھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں جانتے تھے تو ایسا کیوں کہا؟ یہ اب کچھ سوال ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ یہ آیت سجدہ دوبارہ نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو پھر سجدہ نہ کرنا پڑے. بھول جائے گا کوئی تو گناہ گار ہوگا. تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی. لیکن آج آپ لوگ ایک سجدہ کسی وقت بھی سنتیں پڑھنے سے پہلے یا سنتیں پڑھ کے ایک سجدہ کر لیجئے گا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گرمی بہت چل رہی ہے کراچی میں. گرمی کا موسم ہے. پھلوں میں رس ذائقے گرمی سے ہی آتے ہیں. گرمی نہ ہو چیزیں نہیں پکتی ہیں. گرمی نہ ہو کتنی بیماریاں نہیں جاتی ہیں. مگر ہم کمزور لوگ ہیں. زیادہ گرمی ہو جائے نا 40 ڈگری یا 40 سے اوپر ہم کہتے ہیں قیامت کی گرمی. حالانکہ اس دن تو پتہ نہیں کتنی ہوگی. تو اس گرمی کو دیکھ کے کہا کرو یا اللہ ہمیں جہنم کی اور قیامت کی گرمی سے بچا. اس کو یاد کیا کریں. اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ ان گرم ہواؤں کو رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں بنا دے. یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں. اوپر سے کے الیکٹرک یہ جو بجلی کا محکمہ ہے نا, کے الیکٹرک نام پہلے کی KESC تھا, کراچی الیکٹرک کمپنی وہ تھا. اب کے الیکٹرک پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. کون لوگ ہیں؟ کوئی احساس انسانیت, کوئی درد, کوئی ہمدردی. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ اس گرمی میں کتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہوں گے. عورتیں بچے گھروں میں. کن کے پاس کتنی سہولت ہے کتنی نہیں ہے جو یہ حال کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. یہ بد دعائیں لے رہے ہیں. اور اگر ان کے پیچھے کوئی ایسی سازش کار فرما ہے جس میں دنیاوی نفع مال کا پیسے کی کوئی بات ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہم ان کا معاملہ تجھ پہ چھوڑتے ہیں. تو منتقم حقیقی ہے. یا اللہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے. یہ تیری مخلوق کو بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں. اب بات آ جاتی ہے حکومت پر. وہ حکومت جس کے ذمے لوگوں کو ٹیکس لے کے سہولتیں دینا, وہ ٹیکس لے کے جیبوں میں ڈال رہی ہے سہولتیں. پیسے نکلوا لو لوگوں سے. کبھی پٹرول تھوڑا سا سستا کیا کیونکہ پوری دنیا میں سستا ہو گیا تھا. سستا ہو گیا تو سپلائی بند. نہیں جی سستا نہیں ملے گا. پہلے وزیر اعظم نے کہا میں ان کو یوں کر دوں گا. ان کا جملہ ایک ہی ہے نا, نہیں چھوڑوں گا. یہی جملہ ہے نا ان کا, نہیں چھوڑوں گا. کیا نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں بتاتے, بس وہ اتنا کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ جو جتنے تھے جنہوں نے سپلائی بند کی تھی, تیل نہیں دیا تھا, ان کے ساتھ ساز باز کر لی. پٹرول بھی ایک رات میں ہی, حالانکہ پہلی تاریخ کو یا 15 تاریخ کو ہوتا ہے, انہوں نے 4 دن پہلے ہی آدھی رات میں 25 روپے مہنگا کر دیا. ادھر مہنگا کر دیا. غائب ہونے میں تو ٹائم کہتے ہیں نا لگتا ہے تھوڑا سا, آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ویسے نہ ادھر غائب ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگا, آنے میں بھی ٹائم نہیں لگا. یعنی وہ جو نہیں مل رہا تھا ادھر پیسے بڑھے اور فوراً ملنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ کا نام بولنے والے تجھے اللہ ہدایت دے. تو اسلام آباد میں نام اسلام آباد, وہاں مندر بنانا چاہتا ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ قرآن نے دی ہے, حدیث نے دی ہے, اسمبلی نے دی ہے. کس نے دی ہے تجھے اجازت؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تجھ سے مسجد نہ بنی, تو قوم کے پیسے سے مندر بنانا چاہتا ہے.
تجھے اس کی اجازت نہیں ہے، تو مندر بنائے گا وہی تیرا لیے قبرستان بن جائے گا۔ نہ شرعاً اجازت ہے نہ قانون۔ اگر ہندوؤں کی کہیں آبادی ہے وہ خود سے بنائے، ان کی کہیں آبادی ہے وہ بنائے، ان کو کس نے روکا؟ اپنی آبادی میں بنائے۔ لیکن اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت بنائے، یہ ہو سکتا نہیں۔ FIA آپ کے ہاں خفیہ ادارہ ہے، ایجنسی ہے، اس کا ڈائریکٹر جنرل DG اس شخص کو لگایا ہے جو خود منہ سے کہہ رہا ہے میں قادیانی ہوں۔ چھپا ہوا قادیانی نہیں، کھلا ہوا قادیانی۔ اس نے جو شناختی کارڈ بنایا اس میں مذہب کے خانے میں اس نے خود لکھا ہے قادیانی۔ اس شخص کو FIA کا DG بنایا، کس خوشی میں بنایا؟ ایک غیر مسلم کو آپ نے یہ عہدہ کس خوشی میں دیا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا تم نے ریاست مدینہ کا لفظ پکار کے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہا ہے۔ قدرت تمہیں نہیں چھوڑے گی، قدرت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تم مسلسل دین میں دخل دے رہے ہو، تمہارے وزیر دین کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں، اور تم نے خود نبی کے لیے کیسے کیسے لفظ بولے، صحابہ کے لیے کیسے بولے، اور اب آپ کی قومی اسمبلی نے منظور کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام پکارا جائے گا اس کے ساتھ خاتم النبیین کہا جائے گا۔ یہ قانون بن گیا الحمدللہ، اور یہ قرارداد پیش کرنے والا بھی سنی، وہ نوید الحسن جس نے یہ قرارداد پیش کی ہے وہ سنی ہے۔ یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم اسمبلی میں آئے، ان سے یہ ابھی تک لفظ پکارا نہیں گیا۔ اسپیکر نے بھی کہا، ممبروں نے بھی کہا خاتم النبیین، وہ کہہ رہے جی، پکار نہیں رہے۔ کوئی گڑبڑ ہے یا نہیں؟ اونچی کیوں نہیں پکار رہے؟ کیوں نہیں منہ سے نکلتا؟ دنیا کی تمام باتیں، نبی کے لیے ذلیل کا لفظ تیرے منہ سے نکل سکتا ہے، صحابہ کے لیے لوٹ مار کا لفظ، بزدل کا لفظ تیرے منہ سے نکل سکتا ہے، معاذ اللہ، خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکل سکتا۔ تو ہمیں اب ضرورت ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں تحقیق کی جائے، اور جب تک یہ بار بار خاتم النبیین نہیں پکارتے، ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں آئین میں ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ایمان میں بھی ہے اور آپ کے آئین میں بھی ہے۔ اس کے مطابق اب وزیر اعظم مشکوک ہو چکے ہیں، نہ انہوں نے حلف اٹھاتے ہوئے یہ لفظ کہے، اب بھی ان کے منہ سے نہیں نکل رہے۔ کیوں نہیں نکل رہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب قانون بنا ہے تو وہ قانون سے مستثنا نہیں ہے، ایگزمپشن نہیں ہے ان کے لیے، تو ان کو یہ کرنا ہوگا۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسجدیں بنائیں گے، مندر نہیں۔ ہاں ہندو بنائیں، اپنے علاقوں میں بنائیں۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی کا علاقہ فتح کریں گے ان کی عبادت گاہیں ہم نہیں توڑتے، ہمیں یہ سکھایا گیا۔ لیکن مسلمانوں کے پیسے سے مسلمانوں کے دارالخلافہ میں حکومت بنا سکتی نہیں۔ سن رہے ہو وزیر اعظم صاحب، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ اللہ بہت جلد آپ سے ہم کو نجات دے گا۔ ہمیں ایسے شخص کی ضرورت، کوئی بھی آئے گا جو پہلے گئے، جس نے دین میں دخل دیا، جس نے میرے نبی کے خلاف کرنا چاہا، ذلیل ہوا، اس کی کرسی بچی نہیں۔ لیکن مسلمانوں تمہارا کام بھی جاگتے رہنا، تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے باخبر رہا کرو۔ ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہمیں تخریب کاری سے کوئی علاقہ نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ سب کے سب پہلے بھی سن چکے ہو، پھر سنا رہا ہوں، اسلامی احکام کے مقابلے میں
کسی کی بات سنی جا سکتی۔ قربانی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کوئی آج کہے کہ قربانی نہیں ہوگی، یہ ہو سکتا نہیں۔ قربانی ہوگی۔ آپ منڈیاں کیسے لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون سی احتیاطی تدابیر جو آپ کہتے ہیں خود نہیں برتتے تو دوسروں سے کیا کروائیں گے آپ کے ہاں ٹیسٹنگ، پرائیویٹ رپورٹ، ہاسپٹل رپورٹ، گورنمنٹ، سب کی الگ الگ لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ اسپتالوں میں لوگ آ کے سنا رہے ہیں جی اس کے اتنے 1 لاکھ دے دو، وینٹیلیٹر لگانے تو 1.5 لاکھ دے دو، کمرے کا اتنا دے دو، انجیکشن لگا کے خود کیا سے کیا کر دیتے ہیں، واللہ عالم۔ تو قربانی کے معاملے میں کل بھی کچھ باتیں سنی گورنمنٹ والوں کی، یہ منڈیاں کہاں لگائیں گے، کس طرح لگائیں گے، یہ جانیں، قربانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہم نے اجتماعی قربانی کے لیے آپ کو بتایا، میں 2 جمعوں سے اعلان کر چکا ہوں، بکنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے 12,000 روپیہ ایک حصے کا، 15 کلو گوشت ملے گا، جو وقت طے ہوگا اس پر بھی ملے گا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ، صفائی کے ساتھ کام ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ نے آخری وقت میں ذبح کرنے سے کوئی پابندی ایسی لگا دی، مشکل ہو گئی، اگر کوئی ایسی صورت ہوئی، ہم پہلے تو پورا انتظام کریں گے، نہیں ہو سکا تو آپ کے پیسے واپس ملیں گے، لیکن امید ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ سب قربانی میں، اجتماعی قربانی میں حصہ لیں۔